سردیوں میں ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا سوج جانا، سرخ ہو جانا اور ان میں شدید خارش کا ہونا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عمر فاروق ہے، میں میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں۔ تو سردیوں میں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا سوج جانا، سرخ ہو جانا، ان میں شدید خارش کا ہونا، اسے ہم میڈیکل ٹرم میں چلبلینس کہتے ہیں۔ تو اب اس کا میکانزم کیا ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو جو ہی ہم زیادہ سردی میں نکلتے ہیں یا سردی سے ایکسپوز ہوتے ہیں، اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جسم کے ہر حصے میں باریک خون والی نالیاں ہوتی ہیں۔ جو ہی ہم زیادہ سردی میں نکلتے ہیں تو وہ خون والی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں، تو اس ایریے میں جو خون کی گردش ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو جو ہی خون کی گردش کم ہو جاتی ہے تو آپ کی آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اس ایریے میں، جس کی وجہ سے وہاں پہ موجود جو کلیے ہیں، سیل ہے، ان کی جو غذا ہے وہ آکسیجن ہوتی ہے۔ تو جو ہی آکسیجن کم ہوتی ہے تو وہ مرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہاں پہ سوجن ہو جاتی ہے۔ سوجن کی وجہ سے خارش ہوتی ہے، جب ہم خارش کرتے ہیں تو وہ حصہ ریڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر ہم خدا نخواستہ سا بہت زیادہ شدید خارش کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اکثر زخم بھی بن جاتے ہیں، تو اس کے اوپر اور انفیکشن ہو جاتا ہے، تو مزید معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ اصل وجہ جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ لوگ پتہ نہیں طرح طرح کے علاج کرا رہے ہوتے ہیں کہ یہ الرجی ہے یا کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ٹوٹ کے زما رہا ہوتا ہے، تو یہ الرجی نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ زیادہ سردی میں باہر نکلنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس کا جو ایک سمپل سا عام سا سلوشن ہے یا حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سردی سے بچانا ہے۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے تو جب بھی آپ باہر نکلیں تو گلوز پہنیں، دستانے پہنیں، جرابیں اور بند بوٹس کا یا جوتوں کا استعمال کریں، تو آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کو یہ زیادہ مسئلہ ہو گیا، زیادہ بڑھ گیا ہے، زخم ہو گیا ہے، اس میں انفیکشن ہو گیا ہے یا آپ کی انگلیاں نیلی پیلی ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو آپ نے لازمی پھر کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کیونکہ کچھ ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جنہیں ہم ویزو ڈائلیٹر کہتے ہیں، ان کے کھانے سے وہ جو خون والی نالیاں آپ کی تنگ ہوئی تھی تو وہ کھل جاتی ہیں، تو اس ایریے میں جو خون کی گردش ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، تو آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سمپل کیا کرنا ہے، آپ نے سردی سے بچنا ہے، اور اگر آپ کا باہر کہیں جانا ضروری ہے تو آپ نے لازمی گلوز کا، دستانوں کا استعمال کرنا ہے، جرابیں پہنیں، ساکس پہنیں اور بند بوٹوں کا استعمال کریں، تو آپ اس مسئلے سے بچے رہیں گے۔ تو یہ لازمی آپ نے سردی میں یہ احتیاط کرنی ہے۔ اگر آپ یہ احتیاط کر لیں گے تو یہ آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا، اور خدا نخواستہ اگر مسئلہ زیادہ خراب ہو گیا ہے تو کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر یا جلد والے ڈاکٹر سے آپ نے رجوع کرنی ہے، تاکہ اس مسئلے کا جلد سے حل ہو سکے۔ شکریہ۔